میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نواب کے یہاں آنے جانے کا تو شاید اسے پتہ ہے، وہ معتدل انداز میں بولی، مگر مجھے یقین ہے نواب کی چکر بازیوں کی کہانی ابھی تک دلشاد بانو تک نہیں پہنچی۔ تمہیں یہ یقین کس بنا پر ہے؟ جناب نواب، اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ دلشاد بانو کی وجہ سے ہے، وہ وضاحت کرتے بولی۔ یہ جو سبز منڈی میں آڑت کا کاروبار ہے نا، یہ پہلے دلشاد کے باپ حکمت خان کا ہوا کرتا تھا، اس لیے دکان کا نام خان فروٹ سے شروع ہوتا ہے۔ حکمت خان کی ایک ہی بیٹی تھی دلشاد بانو۔ نواب نے دولت کے لالچ میں خود سے 12 سال بڑی عمر کی دلشاد بانو سے شادی کی تھی۔ پھر اس کے منصوبے کے عین مطابق حکمت خان کے انتقال کے بعد سب کچھ نواب کے ہاتھ میں آ گیا۔ دلشاد نے نواب کو سیاہ اور سفید کا مالک بنا رکھا ہے اور اس پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ نواب کے کرتوت کیا ہیں تو وہ پہلی فرصت میں نواب کو اپنے گھر اور کاروبار سے بے دخل کر دیتی۔ میرے یقین کی یہی وجہ ہے تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے، میں نے خیز انداز میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آسیہ بی بی، اب میں چلوں گا، تم کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہیں کرنا۔ یہ اطمینان رکھو کہ میں بہت جلد نواجہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ اصولی اور منطقی طور پر تو مجھے فریدہ کے گھر میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ نواب اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا، لیکن میں نے دانستہ ادھر کا رخ نہیں کیا۔ نواب کو گھیرنے اور چیک کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک اور منصوبہ ترتیب پا رہا تھا۔ آسیہ بی بی نے مجھے جو فوٹو فراہم کیا تھا اس کے پیچھے حافظ آباد کے مین بازار کے ایک فوٹوگرافر کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اگلے روز مذکورہ فوٹوگرافر سے اس فوٹو کی 3-4 کاپیاں مزید تیار کروا لیں اور 2 افراد پر مشتمل 4 متلاشی ٹیمیں تشکیل دے کر انہیں آبو اور نواجہ کو ڈھونڈنے کے لیے حافظ آباد اور گجرانوالہ کے مختلف علاقوں کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ لوگ بس اسٹینڈ، تانگا اسٹینڈ اور مختلف کھانے پینے کے مقامات پر جا کر آبو اور نواجہ کے بارے میں استفسار کرتے۔ گجرانوالہ کی سمت جانے والی ٹیم کو میں نے ایک دستی رکا بھی تھما دیا تھا جو تھانہ صدر کے انچارج کے نام تھا۔ اس رکے میں نے امتیاز گوندل سے اپیل کی تھی کہ وہ میری بھیجی ہوئی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ ویسے ایک بات ہے کہ میں نے اس تمام تر صورتحال میں اس امکان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن سے محو نہیں ہونے دیا تھا کہ عین ممکن ہے نواجہ اپنے ساتھ آبو کو کہیں بھگا کر لے گیا ہو۔ کوئی 12 بجے کے قریب میں نے ASI فاضل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ضروری ہدایات دینے لگا۔ فاضل میرے لیے انتہائی بھروسے کا آدمی تھا اور میں اس سے آبو نواجہ کیس پر کھل کر بات کر رہا تھا۔ وہ میری کارگزاری سے پوری طرح آگاہ تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، فاضل، تم ابھی میرے ساتھ فریدہ کے گھر کی طرف چلو گے، میں تھوڑا پیچھے ہی رک جاؤں گا اور تم فریدہ سے جا کر کہو گے کہ میں نے ایک ضروری بات کرنے کے لیے اسے تھانے بلایا ہے، تم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤ گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، ملک صاحب، اگر اس وقت نواب علی بھی فریدہ کے گھر پر ہوا تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تم اسے بھی ساتھ لے آنا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب تم انہیں یہ بتاؤ گے کہ میں نے آبو کا سراغ پا لیا ہے تو وہ دونوں پہلی فرصت میں تمہارے ساتھ یہاں دوڑے چلے آئیں گے۔ سمجھ لیں کہ وہ تھانے پہنچ گئے ملک صاحب، فاضل نے ٹھہرے لہجے میں کہا، لیکن آپ تو تھانے میں موجود نہیں ہوں گے، اس صورت میں نے کس سے بہلانا ہوگا؟ تم ان سے کہہ سکتے ہو کہ مجھے ایک ضروری کام سے بس اڈے تک جانا پڑ گیا ہے، میں 15 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ بس انہیں کوئی آدھے گھنٹے تک تھانے میں روک کر رکھنا ہے، اتنی دیر میں تو میں واپس آ ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں کر لوں گا یہ، وہ مضبوط لہجے میں بولا، لیکن آپ تو میرے ساتھ فریدہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس آدھے گھنٹے میں آپ کا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ملک صاحب؟ تم جیسے ہی فریدہ اور نواب کے ساتھ وہاں سے تھانے روانہ ہوگے میں فریدہ کے گھر میں گھس جاؤں گا، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ کیا آپ کے خیال میں؟ وہ سنسناتے لہجے میں بولا، فریدہ نے اپنی بیٹی کو گھر میں کہیں چھپا رکھا ہے، اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، میں نے ذومعنی لہجے میں کہا۔ اس دوران میں مجھے فریدہ کے گھر کی مکمل تلاشی کا موقع مل جائے گا اور لگے ہاتھوں میں اس کے اپاہج شوہر کا بھی انٹرویو کر لوں گا۔ انٹرویو والا آئیڈیا شاندار ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، آخر کوبا بھی اس کہانی کا ایک کردار ہے، اس کے خیالات اور تاثرات کا بھی منظر عام پر آنا چاہیے۔ تو پھر چلیں، اس نے سوالیہ نظر سے ASI کی طرف دیکھا۔ جو حکم آپ کا ملک صاحب۔ آبو تو اپنے گھر میں کہیں نہیں تھی، تاہم یعقوب عرف کوبا سے وہ مختصر سی ملاقات بڑی سود مند رہی۔ وہ معذور شخص اپنے سینے میں کرب اور اذیت کا ایک طوفان چھپائے بیٹھا تھا۔ میری محبت بھری قرید نے اس کے ضبط کے سارے بندھن کھول دیے اور اس نے اپنا دل وا کر دیا۔ اس ملاقات میں کوبا سے جو سنسنی خیز معلومات مجھ تک پہنچی، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ اس پر فالج کا اٹیک نہیں ہوا تھا، اس سلسلے میں فریدہ اور نواب نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ در حقیقت سبز منڈی میں نواب کی دکان پر کام کرتے ہوئے 3 سال پہلے پیاز کی بھری ایک بوری پیٹھ پر اٹھاتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بڑی خطرناک گڑبڑ ہو گئی تھی۔
جو بعد ازاں اس کی مستقل معذوری کی شکل اختیار کر گئی۔ دوم، اس کی نظر یقیناً کمزور تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی جتنی وہ ظاہر کرتا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اندھا بنا ہوا تھا، اور اسی اندھے پن کے طفیل گھر میں ہونے والی ہر سرگرمی کی اسے خبر رہتی تھی۔ اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ فریدہ اور نواب کے معاملات سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے اپنی معذوری اور مجبوری کے ہاتھوں یہ زہریلا گھونٹ پینے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ روز مرتا روز جیتا تھا۔ اس کی غیرت تو بڑا جوش مارتی تھی، لیکن عملی طور پر وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا، لہذا اس کی بے بسی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ معاملہ تو جیسے تیسے چل رہا تھا، لیکن جب نواب نے فریدہ سے آگے بڑھ کر اس کی بیٹی پر بری نگاہ ڈالنا شروع کی تو اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اپنی داستان کے اس حصے میں پہنچے اور اسی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گئے۔ میں نے اس کے کندھوں کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، کوبا، کیا تمہیں یقین ہے کہ نواب آبو کو میلی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ میں اندھا نہیں ہوں جناب، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ اس گھر میں جو ہو رہا ہے اور جو آگے ہونے والا ہے سب میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن میں اپنے حالات کے ہاتھوں اس قدر بے بس اور لاچار ہو کر رہ گیا ہوں کہ کسی شے پر میرا اختیار نہیں رہا۔ مجھے تو یہاں تک بھی شک ہے کہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر پروسوک انداز میں اضافہ کرتے بولا کہ آبو کی پرسرار گمشدگی میں بھی اسی بذات نواب ہی کا ہاتھ ہے۔ اس کا سسر حکمت خان بہت نیک اور خدا ترس انسان تھا، یہ اس کی ضد ثابت ہو رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں وہ ایسا سوچنے پر حق بجانب تھا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کوبا جی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان حالات کے ذمہ دار شخص کو کوئی تو سزا ملنا ہی چاہیے نا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، آپ کا اشارہ نواب کی طرف ہے؟ بالکل، میں اسی مجرم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جناب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ اگر آپ اس شیطان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میں ضرور یہ کارروائی کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس سلسلے میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں ساتھ دوں گا، وہ بڑے عزم سے بولا۔ بتائیں کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ میں جو کر سکتا ہوں، جس قابل رہ گیا ہوں وہ ضرور کروں گا۔ تمہیں صرف دیانتداری سے زبان چلانا ہوگی، میں نے بدستور سنجیدہ انداز میں کہا، اور مجھے یقین ہے تم ایسا کر لو گے۔ میں زبان چلانے کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے، میں کسی طرح گھیر گھار کر نواب کی بیوی کو تمہارے پاس لاؤں گا، اور تمہیں دلشاد بانو کو بتانا ہوگا کہ اس کا شوہر تمہارے گھر میں کون سا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ مک گئی جناب، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری اذیت کے دن ختم ہو گئے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، نواب عموماً کس وقت تمہارے گھر میں آتا ہے؟ وہ سورج غروب ہونے کے بعد ہی ادھر آتا ہے، اس نے جواب دیا، اور گھنٹہ دو گھنٹہ گزارنے کے بعد رات کے اندھیرے ہی میں واپس چلا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ ہفتے میں ایک آدھ بار ہی آیا کرتا تھا، لیکن جب سے آبو گم ہوئی ہے اس منحوس نے ہمدردی جتانے کے بہانے روز ہی آنا شروع کر دیا ہے، اور کافی دیر کے بعد واپس جاتا ہے۔ بس تو پھر آج رات کو تم ذہنی طور پر تیار رہنا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ جب نواب اور فریدہ اپنے معاملات میں مصروف ہوں گے تو میں دلشاد بانو کے ساتھ یہاں پہنچ جاؤں گا۔ تم میری آواز سنتے ہی اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا۔ اس موقع پر تمہیں آواز بلند اپنے دل کا غبار نکالنا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ دلشاد بانو سب سن رہی ہے، لہذا تم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنا۔ باقی کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ آپ مجھے غبار نکالنے کا موقع فراہم کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو میں مایوس نہیں کروں گا۔ میں بے فکر ہو کر اس کے گھر سے اٹھایا۔ فریدہ تھانے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ASI فاضل نے اسے باتوں میں لگا رکھا تھا، یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ گھر سے وہ اکیلی ہی فاضل کے ساتھ نکلی تھی۔ نواب اس وقت فریدہ کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ کوبا کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ آج کل وہ رات میں ادھر کا چکر لگا رہا تھا۔ اس بات کی تصدیق فریدہ کی پڑوسن آسیہ کے انکشاف سے بھی ہوتی تھی۔ رات جب گجرانوالا سے واپسی پر میں نے آسیہ سے ملنے گیا تو اس نے مجھے بتایا تھا نواب اس وقت فریدہ کے گھر میں موجود تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ بےتابی سے مستفسر ہوئی، تھانے جار جی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنی دیر سے یہاں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ASI کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ یہ سب سوچا سمجھا منصوبے کا حصہ تھا جو میں نے فاضل کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ جب میں اور فریدہ کے کمرے میں باقی رہ گئے تو میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی ہی کے سلسلے میں مارا پھر رہا ہوں فریدہ بی بی۔ مجھے آپ کا بندہ بتا رہا تھا کہ آپ نے آبو کا سراغ لگا لیا ہے۔ میرا بندہ سے اس کی مراد ASI فاضل تھا، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ صرف آبو کے نہیں بلکہ میں نے دونوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حقیقی چمک پیدا ہوئی، پھر وہ نفرت بھرے لہجے میں پوچھ بیٹھی، وہ بذات میری بچی کو کہاں لے گیا ہے؟ گجرات، میں نے آواز دھیمی رکھتے ہوئے پرسرار لہجے میں کہا۔ رات تک مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ دونوں گجرات کے کس علاقے میں موجود ہیں، لیکن فریدہ بی تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں ادھورا جملہ چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، جی
حکم کریں۔ میں نے بدستور دھیمے لہجے میں کہا، اس کامیابی کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ کھیل بگڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے ابھی تھانے میں بھی کسی کو نہیں بتایا، اور یہ آپ کا بندہ، اس کا اشارہ فاضل کی جانب تھا، یہ میرے بھروسے کا بندہ ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ نواب صاحب بھی تو میرے لیے بھروسے کے آدمی ہیں۔ وہ جلدی سے بولی، کیا میں انہیں اس راز میں شریک کر سکتی ہوں؟ اس نے میرے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی قدم رکھ دیا تو میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ضرور، کیوں نہیں؟ نواب صاحب تو تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، لیکن انہیں تاکید کر دینا کہ اس بات کو ابھی آگے نہ بڑھائیں۔ میں آج رات کو تمہارے گھر آ رہا ہوں، ٹھیک 7 بجے۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ خیریت تو ہے نا جی؟ 6 ساڑھے 6 بجے تک مجھے گجرات کی طرف سے پکی اطلاعات مل جائیں گی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں اس حساس معاملے پر یہاں تھانے میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے گھر پر آ رہا ہوں۔ تم نواب صاحب کو بھی اپنے گھر پر بلا لو، میں ان کی مشاورت سے گجرات کے چھاپے کا پروگرام ترتیب دیتا ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم نواب صاحب کو ٹھیک 7 بجے اپنے گھر بلا سکتی ہو؟ کیوں نہیں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ یہ کون سی مشکل بات ہے، شام کو تو وہ ویسے ہی میرے گھر آئیں گے۔ جب سے آبو گم ہوئی ہے روزانہ شام کو میرے گھر آتے ہیں اور کافی دیر تک میری دل جوئی کرتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہیں کہ میں آبو کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ جلد ہی مل جائے گی۔ اسی وقت نواب صاحب کہاں ہوں گے؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ منڈی میں ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ سبزی منڈی میں زیادہ تر کام تو صبح ہوتا ہے، لیکن نواب صاحب شام تک ادھر ہی رہتے ہیں۔ دوسرے شہر کے آڑتیوں کا آنا جانا دوپہر کے بعد ہی ہوتا ہے، کاروباری لین دین اور دیگر معاملات کے لیے انہیں شام تک منڈی میں رکنا پڑتا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہماری ملاقات تمہارے گھر پر 7 بجے ہوگی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ اٹھی اور خوشی خوشی رخصت ہوگی۔ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا تھا، شام 6 بجے سے پہلے مجھے تمام معاملات نپٹانا تھے۔ یہ اچھی بات تھی کہ فوری طور پر نواب علی کو اپنے گھر کی طرف نہیں جانا تھا، لہٰذا میرے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ میں اس کے گھر پہنچ کے دلشاد بیگم پر اپنا کام مکمل کر لوں۔ میں نے فریدہ کے شوہر یعقوب عرف کوبا سے وعدہ کر لیا تھا کہ دلشاد بانو کو گھیر گھار کر اس کے گھر پہنچاؤں گا، اور یہ گھیرنا گھارنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دوپہر ڈھلنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ میں نے ASI فاضل کو اپنے پاس بلا کر چند ضروری ہدایات دیں اور نواب علی کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے لگ بھگ 1 گھنٹے تک دلشاد بانو پر کڑی محنت کی، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں، اسے اپنے شوہر کے حوالے سے پہلے ہی سون گن تو مل گئی تھی، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ کسی سخت ایکشن سے باز رہی تھی۔ اس نے جب بھی نواب کے سامنے فریدہ کا ذکر کیا تو ایک خاص زاویے سے کہا تو وہ انجان بن گیا، جیسے اس کا کبھی فریدہ سے واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ میں نے اپنے اور فریدہ کے تعلقات کو اس نے اپنے اور فریدہ کے تعلقات کو بڑی چالاکی سے چھپا رکھا تھا، جبکہ میں نے پلک جھپکتے میں اس کے دونوں ہاتھ ثبوتوں سے بھر دینے کی امید دلائی تھی، لہٰذا وہ فوراً میرے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور اس نادر موقع کو بھلا وہ کیسے جانے ہاتھ سے دیتی۔ اس منصوبے کے مطابق مجھے ٹھیک 7 بجے فریدہ کے گھر پہنچنا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ دلشاد بانو اپنے شوہر کو ڈھونڈتے ہوئے فریدہ کے دروازے تک پہنچ جاتی۔ میں اس کے لیے دروازہ کھولنے جاتا تو کوبا ایکشن میں آ جاتا، اور جیسے ہی دلشاد بانو گھر کے اندر قدم رکھتی، کوبا اپنے تمام تر توپوں کا رخ اس کی طرف پھیر دیتا۔ میں چونکہ بظاہر دلشاد بیگم سے واقف نہیں تھا، لہٰذا اس دھواں دار سچویشن میں مجھے ہکا بکا رہ جانے کی اداکاری کرنی تھی۔ دوسری جانب میں نے آسیہ بی بی کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ جیسے ہی وہ فریدہ کے گھر میں شور کی آواز سنے، اپنے گھر سے باہر نکل کر واویلا شروع کر دے اور دیگر محلے دار عورتوں کو بھی جمع کر لے۔ اس کے احتجاج کا موافق یہ ہونا چاہیے کہ فریدہ کو محلہ بدر کر کے وہاں کے ماحول کو صاف ستھرا بنایا جائے۔ فریدہ نے اپنے گھر میں جو گند خانہ کھول رکھا ہے، اسے فوراً ختم ہونا چاہیے۔ میں نے آسیہ کو خاص تاکید کر دی تھی کہ احتجاجی مکالمے دلشاد بانو کی سماعت تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ اس رات فریدہ کے گھر میں اور گھر کے باہر گلی میں سب کچھ عین میرے ترتیب دیے ہوئے منصوبے کے مطابق عمل میں آیا۔ ایک طرف تو کوبا گالم گلوچ کی شمولیت کے ساتھ چیخ چیخ کر اپنے دل و دماغ کا غبار دھو رہا تھا، تو دوسری جانب آسیہ نے گلی میں مشتعل عورتوں کا باقاعدہ ایک مجمع لگا لیا تھا، جبکہ تیسری دلشاد بانو بھی اپنے شوہر نامدار کو کھری کھری سنا کر بری طرح ذلیل کر رہی تھی۔ سنسنی خیز صورتحال میں فریدہ اور نواب کو حد درجہ کوفت اٹھانا پڑی۔ میں لاتعلق سا ایک طرف کھڑا یہ تماشا حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس ڈرامے کا رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر میں ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ ہنگامہ قدرے سرد ہوا تو دلشاد بانو بڑے خفیف انداز میں اپنے بھیگی بلی بنے ہوئے شوہر کو ساتھ لے کر موقع سے فرار ہوگی۔ نواب علی کی وہ کیفیت ہے کہ کورے شہر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اگلے روز دوپہر کے بعد ایک خوشخبری سننے کو ملی۔ جو ٹیم گمشدہ افراد کی تلاش میں گجرنگ والا گئی تھی، انہوں نے نواز عرف نواجہ کا سراغ لگا لیا تھا، لیکن افسوس کہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ واقعات کے مطابق میری بھیجی ہوئی ٹیم نے بس اسٹینڈ کے قریب
ایک ٹھیلے والے سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ وقوعہ کے روز اس نے نواجہ کو 2 افراد کے ساتھ شیخو پورہ روڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ٹھیلے والا چونکہ ان دونوں افراد کو جانتا تھا، لہٰذا ٹیم کو وہاں تک رسائی کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ مذکورہ افراد کا تعلق نئی سبزی منڈی کے ایک آڑتی چودھری اقبال سے تھا۔ چودھری اقبال کے نام سے میرے ذہن میں ایک جھماکہ کیا اور مجھے فوراً یاد آ گیا کہ وہ تو نواب علی کا ایک گہرا دوست تھا۔ جب چند روز پہلے میں گجرانوالہ آ رہا تھا تو نواب علی نے مجھے چودھری اقبال کے نام کا پتہ بھی دیا تھا کہ میں اس تلاش کے سلسلے میں اس سے مدد لے سکتا ہوں، لیکن میں نے اس چودھری کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ جب میں نے اور امتیاز گوندل تھانہ انچارج صدر نے چودھری اقبال کے ان دونوں بندوں کی تفتیش کی چکی میں ڈالا تو پیسنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے اپنے ولی نعمت چودھری اقبال کے ایما پر نواجہ کو قتل کر کے کھیتوں کی نم زمین میں دبا دیا تھا۔ نواجہ باخیریت گجرانوالہ تو پہنچا تھا، لیکن اسے راسکو ملز میں قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس انکشاف کے بعد جب چودھری اقبال کو زیر تفتیش لایا گیا تو اس نے پھینٹی شینٹی کھانے کے بعد اعتراف کر لیا کہ اس کام کے لیے اسے نواب علی نے کہا تھا اور اپنے دوست کا کہنا ٹال نہیں سکا۔ کڑی سے کڑی ملی تو میں نے نواب علی کو گرفتار کر کے خوفناک اور خطرناک اس کرتوت کے مالک حوالدار صفدر علی کے حوالے کر دیا۔ صفدر علی نے ظالم اور اسفاق ہونے کے ساتھ ساتھ ہٹا کٹا اور موٹا تازہ بھی تھا۔ صفدر علی پوری رات نواب علی پر مختلف تفتیشی تجربات کرتا رہا، صبح تک اس کیس کا مکمل حل سامنے آ گیا۔ نواب علی نے نواجہ کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے ایک طرف تو چودھری اقبال کے بندوں سے اسے ٹھکانے لانے کا بندوبست کر دیا تھا، دوسری جانب بڑی صفائی سے آبو کو اغوا کر کے اپنے ایک دوست کے پاس پنڈی بھٹیاں پہنچا دیا تھا۔ آبو اغوا کنندگان کو نہیں جانتی تھی، اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ اغوا کر لی گئی ہے۔ پنڈی بھٹیاں میں چودھری حشمت سے نواب کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ آبو کو چودھری حشمت کی تحویل میں پہنچایا گیا تھا اور یہ سارا گھٹ راگ نواب علی نے اس لیے پھیلایا تھا کہ وہ 3 ماہ کی کوشش کے بعد اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ فریدہ اپنی ذات کی حد تک تو اس کے ساتھ ہر زاویے سے منسلک رہنے کو تیار تھی، لیکن ایسی ہی آزادی وہ آبو کو ہرگز دینے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ نواب آبو سے باقاعدہ شادی کرے اور یہ ہو نہیں سکتا تھا، چنانچہ نواب نے اپنے آدمیوں کے ذریعے آبو کو اغوا کر کے پنڈی بھٹیاں پہنچا دیا اور نواجہ کو ٹھکانے لگوا کر اس امر کی فضا قائم کر دی کہ آبو نواجہ کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہے یا یہ کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ فریدہ کے ذہن میں بھی یہ فلسفہ اسی نے ڈالا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب اس معاملے کو چند دن گزر جاتے تو پھر آبو سے مستفید ہونے کے لیے پنڈی بھٹیاں پہنچ جاتا۔ اس ہوس کاری کے بعد وہ آبو کا کیا کرتا اس بارے میں اس نے پہلے نہیں سوچ رکھا تھا۔ نواب علی کی بدقسمتی کہ میں نے اس کے شیطانی منصوبے کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ اسی روز میں نے اسے ایک چھاپا مار ٹیم کو پنڈی بھٹیاں بھیج کر آبدہ عرف آبو کو بھی بازیاب کرا لیا۔ جب آبدہ کو پتہ چلا کہ نواجہ کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ ناقابل تعافی آنسو نقصان کے آنسو تھے۔ دوسری طرف آسیہ بی بی اپنے لختے جگر کی ابدی جدائی میں خون کے آنسو بہا رہی تھی اور تیسری جانب فریدہ کی آنکھوں سے اشک ندامت جاری تھے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ نواب علی جیسے فتنہ گر کردار ہر دور میں ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے کالے کرتوتوں سے آپ کے پڑوس میں کوئی فتنہ جمگانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔